جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں میں ان کے گھر سے حوالے دیتا ہوں کہ ان کے گھر والوں نے گٹے کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ یہ فتاوی نظیریہ ہے۔ دوسری کتاب ہے عشرہ ذو الحجہ اور عید الاضحیٰ کے احکام و مسائل، یہ لکھی ہے ابو المرجان حافظ انس مدنی جو اسکالر ہیں اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ کے۔ آپ لکھتے ہیں یہ صفحہ نمبر 72 میں، لیکن اگر کوئی شخص بھینس کی قربانی کرتا ہے تو قابل ملامت وہ بھی نہیں، بھینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ۔ مصنف ہیں حافظ نعیم الحق ملتانی۔ آپ کیا لکھتے ہیں صفحہ نمبر 39 میں، اب جو آدمی اس کتاب کا جواب لکھنا چاہے اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ معقول دلائل سے بھینس کو بہیمۃ الانعام اور نوع البقر سے خارج ثابت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاشرے کے اندر کٹے کی قربانی کے حوالے سے بہت زیادہ اختلاف پایا جا رہا ہے، جس میں ایک مکتبہ فکر کے ایک صاحب ہیں جو باقاعدہ منڈیوں میں جا کر لوگوں کے اندر یہ آگاہی پھیلا رہے ہیں کہ کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے، جبکہ قرآن و حدیث کے بالکل خلاف وہ بات کر رہے ہیں۔ میں آپ سے کچھ دلائل کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ کٹے کی قربانی شریعت میں جائز ہے یا نہیں جائز۔ عربی کی 2 کتب ہیں لغت کی، لسان العرب اور تاج العروض۔ لسان العرب کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 51 میں اور تاج العروض کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 231 میں یہ کہا گیا ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے سورہ الانعام کی جو آیت نمبر 143 میں اور 144 میں 8 جانوروں کا ذکر کیا، ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے، من الضأن اثنین ومن اگلی آیت میں ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین۔ اب یہ 4 جوڑے ہیں، ان 4 جانور ذکر کیے، اس کا مطلب 2 بھیڑ مطلب مذکر اور مؤنث، 2 بکری مذکر اور مؤنث، 2 اونٹ مذکر اور مؤنث اور 2 ہی گائے مذکر اور مؤنث۔ اسی آیت کے تحت مشہور متابعی حضرت لیث بن ابو سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ الجاموس والبختی من الازواج الثمانیۃ، بھینس اور بختی اونٹ یہ ان 8 قسموں میں سے ہے۔ اس کے علاوہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بھینس قربانی میں 7 بندوں کے لیے کافی ہے۔ اس کا حوالہ ہے مسند الفردوس کتاب الاضحیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 124 میں۔ اس کے علاوہ ایک لمبی حوالہ جات کی فہرست ہے، یہ تو وہ حوالہ جات تھے قرآن و حدیث تھے۔ اب جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں میں ان کے گھر سے حوالے دیتا ہوں کہ ان کے گھر والوں نے گٹے کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ یہ فتاوی نظیریہ ہے، سید محمد نذیر احمد دہلوی صاحب نے یہ لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ گائے اور بھینس 2 سال پورے ہوں اور تیسرا شروع ہو جائے، یعنی قربانی کے وہ جانور جو جائز ہیں جن کی قربانی کرنا ان میں گائے اور بھینس ہے، 2 سال پورے ہو جائیں اور تیسرا شروع ہو جائے۔ دوسری کتاب ہے عشرہ ذو الحجہ اور عید الاضحیٰ کے احکام و مسائل، یہ لکھی ہے ابو المرجان حافظ انس مدنی جو اسکالر ہیں اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ کے۔ آپ لکھتے ہیں یہ صفحہ نمبر 72 میں، لیکن اگر کوئی شخص بھینس کی قربانی کرتا ہے تو قابل ملامت وہ بھی نہیں، جواز کی گنجائش بہرحال موجود ہے، کیونکہ بہت سے علماء کرام نے اسے گائے ہی کی جنس قرار دیا ہے۔ بھینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ۔ مصنف ہیں حافظ نعیم الحق ملتانی۔ آپ کیا لکھتے ہیں صفحہ نمبر 39 میں، اب جو آدمی اس کتاب کا جواب لکھنا چاہے اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ معقول دلائل سے بھینس کو بہیمۃ الانعام اور نوع البقر سے خارج ثابت کرے اور بھینس کی قربانی کے ناجائز ہونے کی معقول وجہ بتائے، ورنہ علمی دنیا میں اس کے جواب کی کوئی وقت نہیں ہوگی۔ پھر یہی نہیں، آگے فقہ الحدیث، یہ لکھنے والے ہیں حافظ عمران ایوب لاہوری۔ آپ صفحہ نمبر 665 میں لکھتے ہیں بھینس بھی بالاجماع گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ اور یہی نہیں، آگے احکام و مسائل عید الاضحیٰ، حافظ صلاح الدین یوسف صاحب آپ لکھتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص دیگر علماء کی رائے کے مطابق بھینس کی قربانی کرتا ہے تو قابل ملامت وہ بھی نہیں، جواز کی گنجائش بہرحال موجود ہے، کیونکہ بہت سے علماء لغت نے اسے گائے ہی کی جنس کہا ہے۔ مولانا عبید اللہ رحمانی صاحب مرآۃ المفاتیح نے بھی یہی لکھا ہے، اور ساتھ میں وہ حوالہ دیتے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 354 کے اندر کہ بھینس کی قربانی کے بارے میں جواز کا ہی حکم دیا ہوا۔